السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 8۔ سبق کا نام ہے خود غرض دوست۔ خود غرض دوست یعنی وہ دوست جو اپنی غرض پر آپ کے ساتھ ہو اور جب اس کا مطلب پورا ہو جائے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے، ایسا دوست۔ تو اب ہم اس کے حوالے سے اس چیپٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس قصے کو اب شروع کرتے ہیں۔ یہ قصہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی کتاب توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اس قصے میں ایک شخص نصوح کسی دور میں بہت اوباش تھا، مگر زمانے کی ٹھوکریں کھا کر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے متعلقین کے حالات بھی سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بیٹا کلیم وہ نہ باپ کے نصائح کو سنتا ہے اور نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر پھولا پھرتا ہے اور ان کے تجربے کیے بغیر ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ آخرکار اس کو دوستوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا اسی طرح کا دوست ہے۔ ایک مرتبہ کلیم باپ کی نصیحت پر خفا ہو کر گھر سے بھاگ جاتا ہے اور مرزا ظاہر دار بیگ کے یہاں پناہ لیتا ہے۔ وہاں ان پر جو کچھ گزری اس کا حال آپ کو اس قصے سے معلوم ہوگا۔ یہ قصہ کس سے لیا گیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی ایک کتاب جس کا نام ہے توبۃ النصوح۔ یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو بہت عیش پرست تھا، بہت عیش پسند تھا، یعنی اس کو عیش و آرام کے سوا کوئی چیز نہ سوچتی تھی، اور یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جو دور بہت اچھا تھا، بہت صاف ستھرا تھا، اس دور کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل نہ کرتا اور ان کی کسی بات کو نہ مانتا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے والدین کی باتوں سے خفا ہو گیا اور خفا ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے تب اسے دوستوں کی غرض کا پتہ چلتا ہے، دوستوں کی خاصیت کا پتہ چلتا ہے، جس کے ذریعے اسے بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، زمانوں کی ٹھوکریں اس کو ملتی ہے۔ اپنے دوست سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو اس چیپٹر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کلیم اور مرزا کا محفل مشاعرہ میں تعارف ہوا۔ شدہ مرزا صاحب کلیم کے گھر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چلنے لگی کہ گویا ایک جان دو قالب تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے گھر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو کبھی کبھی لیکن صبح کو بلا ناگہ آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا اصلی حال کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام تر کا مرزا کو ملا، وہ جمعداری کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کو نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کی محل سرا کی ڈیوڑھی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم اور مرزا کا محفل مشاعرہ میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ان دونوں میں ایک بہت اچھی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دو جسم اور ایک جان، یہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، دو جسم ایک جان، یعنی دونوں میں بہت اچھی جمنے لگنا۔ تو اس طرح کی دوستی ہو گئی۔ کلیم تو مرزا کے گھر جایا نہ کرتے تھے، مگر مرزا روز کلیم کے گھر آیا کرتے تھے، اور شام میں تو کبھی کبھار، مگر روز صبح میں وہ ضرور آتے تھے اور سارا دن مرزا کلیم کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک دن اور اپنی جو بات تھی وہ کلیم پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کلیم کو یہ لگتا تھا کہ مرزا جو ہے وہ جمعدار، وہ وہاں کے مطلب کہ بہت بڑے رئیس، وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو محل ہے وہ مرزا کا ہے، ان کا جو دیوان خانہ ہے وہ مرزا کا ہے، ان کے جو نوکر ہیں وہ مرزا کے ہیں، ان کے پوتی پوتوں کے جو نوکر ہیں وہ مرزا کے۔ اس بات کو مرزا نے کلیم پر ظاہر نہ ہونے دی۔ ایک دن کلیم کا اپنی والد سے کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے اور کلیم مرزا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے گھر پر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد دو لونڈیاں باہر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، لونڈیاں مطلب ان کے گھر کی کنیزیں، ان کے گھر کی غلام، وہ باہر آتی ہیں اور اس کے بعد پوچھتی ہیں، کون صاحب اور آپ کو کیا چاہیے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟ اب جو ہے کلیم ان سے لونڈیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ مرزا کو بھیجو۔ لونڈی نے کہا، کون مرزا؟ پھر اس کے بعد کلیم نے کیا کہا کہ مرزا دار بیگ جن کا یہ گھر ہے ان کو، اور کون؟ لونڈی، یہاں کوئی ظاہر بیگ نہیں ہے؟
قریب تھا کہ لونڈی کو بند کر دے، جلدی سے لونڈی کے واڑ بند کر دی۔ جلدی سے کلیم نے کہا، کلیم کیوں جی، یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی، ہے کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی مرزا ظاہر دار بیگ نہیں؟ کیا ظاہر دار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی، جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، مرزا ظاہر دار بیگ جمعدار کے وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، ارے کم بخت، یہ کہیں مرزا باقے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہو، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر، کیوں میاں، وہی ظاہر دار بیگ نا، جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتا ہے۔ کلیم، ہاں وہی ظاہر دار بیگ۔ اب جو ہے لونڈی نے جو ہے کواڑ بند کرنا شروع کر دیا، تو کلیم نے جلدی سے کہا کہ کیا یہ پھر کلیم نے کہا کہ کیا یہ جمعدار صاحب کی سرائے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ جمعدار صاحب کی سرائے ہیں۔ تو اس کے بعد کلیم نے کہا کہ کیا یہ ظاہر دار بیگ کا گھر نہیں ہے، یا جمعدار ان کے وارث نہیں ہیں؟ تب اس کے بعد لونڈیوں نے کہا کہ یہاں ان کے وارث سلامت رہیں، اور جس کی بات آپ کر رہے ہیں ظاہر دار بیگ، وہ جمعدار صاحب کے وارث نہیں ہیں۔ دوسری لونڈی نے پھر وہیں سے بات کو پکڑ لیا، اور اس نے کیا کہا، ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا باقے کے بیٹے کو تو نہ پوچھتے ہوں؟ یعنی مرزا باقے کے بیٹے جو کہ کلیم کے دوست تھے، وہ مرزا باقے کے بیٹے تھے۔ کیا کہا لونڈی نے کہ وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں کو کیا بتاتا پھرتا ہے کہ وہ جمعدار کا بیٹا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سنوارے رہتا ہے۔ اور تو اس کے بعد اس نے شناخت پوچھنی شروع کی کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے، تو بتایا کہ ہاں ایسا، چھوٹی آنکھیں جو ہے کرنجی جیسی، اور چھوٹا دبلا ڈھیلا ڈھالا، مطلب بہت زیادہ تندرست نہ۔ تو اب اس کے بعد کریم نے کہا ہاں وہی۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتا ہے۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے، آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن کر آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لونڈی نے بتا دیا کہ وہ پیچھے رہتا ہے، پیچھے اپلوں کی ٹھال ہے، مطلب کہ چھپر والا گھر ہے، وہ چھوٹا سا مکان ہے۔ پھر وہ کلیم وہاں جاتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد مرزا باہر آتے ہیں، اور کس حالت میں؟ ننگے، مطلب کہ پورا کپڑا بغیر پہنے۔ اب اس کے بعد جو ہے مرزا نے کیا کہا کہ مجھے کم کپڑوں میں گھر میں رہنے کی عادت ہے، آپ رکیے، میں کپڑا پہن کر آتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ کلیم، چلیے گا کہاں؟ میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا مقصود ہو تو میں اندر پردہ کروا دوں۔ کلیم، میں آج شب آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں مرزا، تو بسم اللہ چلیں، اس مسجد میں تشریف رکھیں، بڑی پرفضا جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے۔ وہ مسجد مرزا کی طرح ویران، وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہ چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان۔ اب اس کے بعد جو ہے کلیم نے کہا میں آپ کے یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اچھا میں کچھ وقت دیجیے تو میں پردہ کروا دوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے یہاں آج رات گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے مسجد میں چلیے، وہ بہت پرفضا یعنی بہت اچھی ہے، وہاں چلیے، میں آتا ہوں۔ کلیم جیسے ہی مرزا جو ہے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے مرزا صاحب ویران ہیں اسی طرح مسجد بھی ویران تھی۔ وہاں پر نہ حافظ ہے، نہ ہی عالم ہے، مؤذن، نہ ہی پیش امام، اور مسجد کے اندر چمگادڑ بے شمار، اور خستہ حالت میں وہ مسجد تھی۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑے نیچے کا فرش بن گیا۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چارسی میں مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور
بطور رفع دخل معذرت فرمانے لگے، بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عرصہ ہے، اختلاج قلب کا روگ ہے، اب میں جو آپ کے پاس گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیں کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے کلیم وہاں پر رکے رہتے ہیں اور مرزا صاحب کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور زمین وہاں کی ایسی تھی کہ وہاں پر جو ہے دھول کی ایک پیٹ یعنی ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اتنی زیادہ مطلب کہ گندگی تھی وہاں پر۔ پھر مرزا صاحب آتے ہیں کافی وقت کے بعد، اب وہ آتے ہی معذرت طلب کرنے لگتے ہیں اور اپنی باتیں بتانے لگتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بندے کے گھر میں طبیعت علیل ہے، ان کو جو ہے دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اسی میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا میں ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہا سنایا۔ پھر کلیم نے جو ہے باپ سے ناراضگی کا سبب ظاہر کیا، اس کے بعد جو ہے بھائی اور ماں کا جو ہے روکنا بتایا، مگر کلیم ساری چیزیں مرزا کو بتانے لگا۔ مرزا: پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا: خیر، نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کی اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کلیم مرزا نے کیا کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر آرام کریے، میں گھر جا کر بستر آپ کا بچھونا یعنی بچھانے کا بستر بھیج دیتا ہوں، اور میرے گھر میں میری مریضہ مطلب ان کی جو بیوی تھی ان کی جو طبیعت کچھ علیل ہے، میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ کلیم: یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائے، متعدد دیوان خانے، کئی پائے باغ ہیں، حوض اور حمام اور کپڑے اور گنج اور کانے اور سرائی ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک نفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو حالت تم نے اپنی زبان سے بیان کی ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعدار کے تمام ترکے پرتم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس تمام جاہ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کلیم نے کہا کہ تم نے جو چیزیں بتائی تھی کہ ہاں میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اتنے دیوان خانے ہیں، اتنے حوض ہیں، اتنی ساری چیزیں، ان میں سے تو ایک بھی ثابت نہیں ہوتی کہ ہاں ایک بھی تمہاری نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک شب گزارنے کے لیے تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ مرزا: آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے، اتنی مدت آپ کو مجھ سے محبت رہے گی، مگر افسوس ہے آپ نے میری طبیعت اور عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ ایک وجہ ہے، بندے کو جمعدار صاحب مرحوم کو مغفور نے متنبہ کیا تھا اور اپنا جانشین بنا کر مرے تھے۔ شہر کے کل روسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، بندے کو آپ جانتے ہیں بکھیڑوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے، صحبتیں ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرزا نے کیا کہا کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرا مزاج کیسا ہے، جب جمعدار صاحب مرحوم کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے اپنا جانشین اعلان کر دیا، مگر جب وہ انتقال ہو گیا تو لوگوں نے طرح طرح سے باتیں کہنا شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو میں نے خود سے ان کی جو ہے محل کو چھوڑ دیا اور اس حال میں آ کر بس گیا۔ اور واپس آ گیا، اور اس کے بعد اس بات کا اعلان ہوا اور لوگوں میں یہ بات ہو گئی کہ اب جو ہے ان کو منا لیا جائے۔ کلیم: لیکن کبھی آپ نے اس کا تذکرہ کب نہیں کیا؟ اب کلیم نے کیا کہا کہ کبھی آپ نے تو اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی اس بات کو کبھی چھیڑا نہیں۔ مرزا: اگر میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت
غلط و فہمیت سے بے نسب ٹھہرتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کلیم وہاں سے مرزا وہاں سے چلے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اب جو ہے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے، آپ جو ہے آرام کریے، میں بچھونا بھجوا دیتا ہوں اور اپنے گھر کی جو مریض اپنی بیوی کی جا کر خدمت کروں۔ کلیم خیر مقامی مجبوری ہے لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا چراغ کیا، میں تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہوئیں گے اور اس مکان میں ابابیلوں کی بھی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنا شروع ہوں گے اور آپ کا یہاں بیٹھنا دشوار کر دیں گے، تھوڑا صبر کیجیے کہ مہتاب نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کلیم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ایک رات کی بات ہے، آپ جو ہے کم سے کم ایک چراغ تو بھجوا دیجیے کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو مرزا نے اس پر جواب کیا دیا کہ میں تو لیمپ بھجوا دوں مگر یہاں پر پروانے زیادہ ہیں اور یہاں پر ابابیل یعنی چمگادڑوں کا لشکر زیادہ ہے، اگر میں روشنی کر دوں گا تو وہ گرنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، کچھ ہی وقت میں آفتاب یعنی سورج نکلنے والا ہے۔ مہتاب نکلنے والا یعنی کہ کچھ ہی وقت میں چاند نکلنے والا ہے۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا کہ اس نے کھانے کی متعلق پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسری دونوں میں بے تکلفی غایت درجے کی تھی، لیکن مرزا قصداً اس بات سے متعرض ہی نہیں ہوا اور کلیم بیزارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی اتڑیوں نے قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا تو عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہونا چاہتا ہے تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود کہا، سنو یار میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب جو ہے کلیم جب گھر سے اپنے نکلا تھا تو اس وقت کھانا تو بنا ہوا تھا مگر کلیم نے غصے کی اس وجہ سے کھانے کو نہیں کھایا اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکل آیا اور اس کو یہ پتہ تھا کہ مرزا کھانے کے لیے پوچھیں گے مگر مرزا نے کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا اور ان سے کچھ بھی نہ کہا، کھانے کی غرض پر کوئی بھی بات نہیں کی۔ کلیم یہ سوچتا رہا کہ مرزا کچھ ہی وقت میں پوچھیں گے، اب پوچھیں گے، ایسی کوئی وقت بھی نہ گزرا تھا کہ کھانے کا وقت گزر چکا، مگر مرزا نے اپنی طرف سے کھانے کے متاثر کوئی بھی بات نہ کی۔ پھر کلیم بغیرت بن کر خود مرزا سے کہتا ہے کہ کلیم میں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا آیا ہوں۔ مرزا سچ کہو، نہیں جھوٹ بہکاتے ہو۔ کلیم تمہارے سر کی قسم میں بھوکا ہوں۔ مرزا مرد خدا تو آتے ہی کیوں نہ کہا، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں اور جو دو ایک کھلی ہوئی تو ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جن کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونا مشکل معلوم ہوتی ہے۔ دیوا شتہا کو زیر کرنا بڑا ہمت والوں کا کام ہے، ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے۔ اب جو ہے کلیم نے مرزا سے کہا نہیں میں بھوکا ہوں، تو کلیم نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو، تو کلیم نے کہا تمہاری سر کی قسم میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مرزا نے کیا کہا کہ اے مرد جوان، مطلب کہ اے انسان، یہ تم کو آتے ہی اس چیز کو بتانا تو چاہیے تھا کیونکہ اب تو ساری دکانیں بند ہو چکی ہوں گی اور گھر میں تو میرے چولہا جلا نہیں، تو کھانے کا انتظام کیسے ہو۔ خیر چھوڑو، ایک تدبیر یعنی کہ ایک تدبیر، ایک کام سوچ رہا ہے کہ ایک طرح سے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ جاؤ چھدامی بڑبنجے کے یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں۔
بس ایک دھیلے کے مجھ کو اور تم کو کافی ہوگا، رات کا وقت ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئے اور چشمے زن میں چنے بھنوا لائیں، مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھینک لگائے، اس کے واسطے کہ کلیم کو کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ اب جو ہے مرزا نے کلیم سے بتایا کہ اب تو یہاں کچھ مل نہیں پائے گا، مگر میں چھدام کے یہاں سے چنے بھجوا لاتا ہوں۔ اب وہ جو ہے کلیم نے کچھ کہا بھی نہیں، مرزا فوراً اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور وہ چنا لے آتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے راستے تک لاتے لاتے کچھ گراتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پر لاتے لاتے وہ 3 مٹھی بچتا ہے۔ مرزا یار ہو تو بڑے خوش قسمت، اس وقت بھاڑ مل گیا، ذرا اللہ ہاتھ لگاؤ، دیکھو تو کیسے جھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو عجیب ہی دل فریب ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے بھیڑ لگے ہوئے ہیں۔ بندے نے تحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاص میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناگا لگ کر جاتا، اور واقعی میں ذرا آپ غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے پہلے کبھی دیکھے تو ہیں؟ دال بنانے میں تو اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے، کوئی پشتی ہے، غرض دونوں رنگ خوش نما، یوں تو سدھا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ اب جو ہے وہ کیا لے کر آتے ہیں مرزا؟ چنا، اور بھنے ہوئے چنے کو لے کر آ کر اب اس کی بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تم بہت خوش قسمت ہو، دیکھو یہ بھنے ہوئے چنے ملے ہیں، اور اس کی خوبیاں بیان کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا چنا ہے، کس طرح بھونجا ہوا ہے، اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ کیسی ہے۔ اب لوگوں نے عطر بنا دیا، مگر اس سے بہتر تو عطر کی بھی خوشبو نہیں ہے۔ اب وہ طرح طرح کی باتیں کلیم سے کرنے لگے اور اس کی تمام خاصیت کو بتانا شروع کر دیا۔ غرض مرزا نے اپنی چر زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی اور دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک نحیف سا تکیہ بھیج دیا۔ 2 ہی گھڑی میں کلیم کی حالت اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام تھا، یا تو خلوت خانے یا عشرت منزل میں تھا، یا اب تک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا حال ہم نے اوپر تھوڑا سا بیان کیا۔ گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ خدمتگار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار، قفس میں مرغ گرفتار اور کوئی ہوتا ہو۔ اس حالت پر نظر کرتے تنبیاں پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ کرتا اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اس وقت نہیں تو گزر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا کر شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے کلیم کو بھوکا تو تھا ہی، اب اس کو جو ہے مجبوری بھی تھی۔ اب اس نے جب چنا کھایا تو اس کو اچھا لگنے لگا اور اس نے چنا کھا لیا۔ اب وہ مرزا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر اسے ایک میلی دری اور ایک بیکار سا تکیہ بھیج دیا۔ اب جو ہے جب آ گیا تو کلیم اب سوچ میں ڈوب گیا کہ گھر میں میرے کیا کیا چیزیں تھیں، تمام عیش و عشرت کے سامان تھے، اور یہاں پر کیا ہے۔ اب گھر سے میں نے جو ہے غصہ کر کے میں گھر سے نکلا، کھانے کو چھوڑ دیا، اور مجھے کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ان چیزوں کو سوچنے لگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں کلیم کے دماغ میں چلنے لگی۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ مسجد کے حدود میں اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں تیار کی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا
یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، رومال، چھڑی، تکیہ، جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کی جسم سے جدا تھی لے کر چمپت ہوا۔ اور یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کر اٹھتا تھا اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہرے سوار پہرے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیر و گرد کا بھبوت اور چمگادڑ کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھوتنا تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں، مسجد بھی ویران، ویسے میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور یا منہ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کا کوئی بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا۔ جو ہی زینے کی طرف بڑھا، کلیم اس سے غرض مطلب کرنے کے لیے لپکا۔ اب اس کے بعد جو ہے مرزا جو ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اور ایک مثنوی لکھا، اور قصیدہ لکھا حالات پر اور مرزا پر مثنوی لکھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو رات کے اندھیرے میں یہ مرزا یا تو کوئی عیار یعنی کوئی چور اچکا ان کے جسم کا تمام کپڑا، ان کی چھڑی، ان کی ٹوپی سب کچھ لے کر رفو چکر ہو گیا۔ جب صبح کو آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کیونکہ کریم تو دیر سے سو کر اٹھتے تھے، ان کی عادت دیر سے سو کر اٹھنے والی تھی، اور کوئی ایسا بھی نہ تھا جو ان کو اٹھاتا، اب تو اور زیادہ وہ تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دیر سے رات کو سوئے تھے، تو اس وجہ سے اور دیر سے سو کر اٹھے۔ جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ ان کے جسم پر دھول لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، اور چمگادڑ کی بیٹ یعنی چمگادڑ کی ٹوائلٹ وہ پورے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ سوچ میں ڈوب گیا کہ مرزا کو کیسے بلایا جائے۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اگر باہر ہو، کوئی بچہ ہو تو اس کے ذریعے مرزا کو بلا لیا جائے، کیونکہ اس حالت میں باہر جانا بہتر نہیں ہے۔ اب وہ انتظار کرنے لگا۔ اب جیسے ہی ایک لڑکا آیا تو کلیم جو ہے اس لڑکے کی طرف لپکے۔ وہ لڑکا اس حد قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سیڑھی خیال کیا۔ کلیم نے بہت پکارا مگر اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بے ہزار مصیبت فاقے اور سے دوسری شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا اور سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب سدھارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگیں اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ وہ کسی طرح گلی کوچوں میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے کلیم جو ہے انتظار کرنے لگا۔ اب دوسری شام قریب آئی۔ اب جب اندھیرا ہو گیا تو کلیم وہاں سے نکلا اور مرزا کے گھر جا پہنچا۔ اب جب مرزا کے گھر پہنچا تو اس نے دستک دی تو کلیم یہ چلا کہ مرزا جو ہے صبح سویرے ہی نکل چکے ہیں۔ اب کلیم نے اپنا تعارف کرایا کہ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو اب ان کے گھر سے آواز آئی کہ آپ اپنا نام و نشان بتائیے تاکہ ہم آپ کو جان سکیں۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مرزا ظاہردار بیگ سے دوستی ہے، اور میں شب کو مرزا صاحب کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے وہ دری تکیہ کہاں ہے جو رات تمہیں سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اب کلیم نے اپنا نام بتایا اور اس کے بعد تعارف کرایا کہ میرا مرزا دار بیگ میرے دوست ہیں اور میں مسجد میں سو رہا تھا۔ اب گھر والوں نے کیا کہا کہ جو آپ کو تکیہ اور دری دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ تکیہ دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور بھی جواب دینے میں تامل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لے لو۔
اب اندر سے آواز آئی کہ دیکھو کہیں یہ بھاگ نہ جائے، اس سے تکیہ اور دری لے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کہہ کر کے چلایا۔ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، اور کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب و نسب پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا بتانے میں چھیپتا، مگر چاروں ناچار اس کو بتانا پڑا۔ اب جو ہے کلیم جو ہے اس بات کو جب کلیم نے سنا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو لوگوں اس کو جو ہے چلانے لگے کہ چور چور۔ اب اس کو پکڑ لیا گیا اور کلیم کو پکڑ کر کوتوالی یعنی پولیس اسٹیشن میں اسے دے دیا گیا۔ اب جو ہے جو کوتوال تھا، پولیس اسٹیشن کا جو داروغہ تھا، اس نے دونوں کے بیان کو سننا شروع کیا۔ اب جو ہے کلیم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا تعارف کرانے لگے۔ اس کی حالت ظاہر ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میں نسو جن کو تم کو اپنا والد بتاتے ہو ان کو میں خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں، بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی ہے، مجھ کو یقین نہیں ہوتا۔ اچھا اب رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ جرم سنگین ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ اب اس کے بعد کلیم نے اپنی تمام چیزیں بتائی تو داروغہ کو کیا لگتا ہے، داروغہ نے کیا کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو ساری باتیں صحیح ہے، جو گھر کا نشان بتاتے ہو، گھر کا پتہ بتاتے ہو، وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہے، مگر تم کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تم تو ننگے سر ہو، ننگے پاؤں ہیں، تمہارے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، دھول گردی لگی ہوئی ہے، تم کو دیکھ کر یہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ تم وہی ہو۔ مگر خیر اب تو رات ہو چکی ہے اور تمہارا جرم جو ہے وہ بہت سنگین ہے، اب جب یہ صبح ہوگی تو تمہارے والد کو بلاؤں گا اور اس مسئلے پر بات کروں گا۔ تو بچوں یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس چیز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہم کسی چیز کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی کسی نعمت پر اعتراض ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم کر دے گا اور تمام طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی نعمت پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے اور اپنے بڑوں سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو بچوں یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔